Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. بے پردہ جو نظر آئے کل چند بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. میری بہنوں، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی، اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجیے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیں. یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردہ کا حکم نازل ہوا ہے. قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کرے. اس آیت سے بھی پردہ کی جانب اشارہ ہے. میری عزیز ماؤں اور میری بہنوں، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے قصوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی تکتی میں پیس رہی تھی. مسائل و علام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے. اسلام نے ان کو ذلتوں پر کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا. ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے. اگر تاریخ پیورا کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت و برتری دکھائی دی، لیکن پوری دنیا میں شیطانی ڈنکے بجنے لگے. مسلمان عورت کو اس کے گھر کے چہار دیواری سے نکال کر چارے عام پر بدناموں رسوا کرنے کی انتھک کوشش کی گئی. اسے جمع محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا. پردہ کی مخالفت میں لاکھوں صفحات سیاہ کر دیے گئے. ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردے کی گرمان بچا اور ریزہ ریزہ کیا جائے اور عورتوں کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے. اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا اور مسلم عورتوں نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو پیٹ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا. پھر نہ پوچھئے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار رہا، کتنے مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا. بدکاری اور زناکاری عام ہوتی چلی گئی. مکانوں اور دکانوں، بستیوں اور جنگلوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگیں. میری عزیز ماؤں اور میری بہنوں، آج پردہ کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازیاں اور مضمون نگاریاں ہوتی رہتی ہے. پردہ کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں. پردہ کو ایک بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے. عورت کے لیے پردہ کو قید و بند سے تعبیر کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ پردہ قید ہے. پردہ کو وحشیت بتایا جاتا ہے. آج مغربی تہذیب نے عورتوں کی شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے. کہتے ہیں کہ پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا خاندانی اور معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے. اخلاق و عادات اور شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. یہی وہ تہذیب ہے کہ جس نے عورتوں کو چراغ خانہ بننے کے بجائے اس کے اندر جمع محفل بننے کا جذبہ ابھارا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رواجے بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخ اجالا ہے. یہ اس امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر اور چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہے. میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری کامیابی کفاروں مشرکین اور عیسائیوں کی باتوں میں نہیں، بلکہ ہماری کامیابی اور کامرانی خدا وحدہ لا شریک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اسلامی احکامات کے اندر ہے. ہمیں عقل کا ذرا بھول کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغربی کی بد تہذیب عورتوں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ہدایت قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے. اسلام کے پاسبانوں،
حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ایک بار باریک لباس پہن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی تو سرور کائنات نظر پھیر لی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اسما جب عورت بالغ ہونے کے عمر کو پہنچ جائے تو اس کے جسم سے کچھ بھی دیکھنا جائز نہیں سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ اس حدیث سے اس بات کا صاف پتہ چلتا ہے کہ باریک کپڑا پہننا بھی پردہ کے خلاف ہے۔ انسان کے چہرے کو خوبصورتی سے جڑی ہوئی یہ جو آنکھیں نفس کی سب سے بڑی چور ہے۔ دل و دماغ کی تمام مساویت کی جڑ بھی یہی جو آنکھیں ہیں۔ دلی جذبات اور قلبی احساسات کی ترجمان، عشق و محبت کے تمام عہد و پیمان باندھنے کی ذمہ دار یہی جو آنکھیں ہیں۔ فتنہ و فساد کی ابتدائی عام طور پر انہی سے ہوتی ہے، اسی لیے رب الجلال نے نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ کلام پاک میں آیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ ایک بار یہ قصہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک نابینا صحابی تھے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے پردہ کرو تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ نہ وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ پہچان سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں دیکھتی نہیں؟ میری بہنوں، آج ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ پردہ کے حکم پر عمل نہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہی ہے یا اپنے عاقبت کو خراب اور اسلامی تعلیمات کو پامال کر رہی ہے۔ فخر موجودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کو بھی پردہ کا حکم تھا، ان سے پردہ کو فرض نہیں کیا گیا۔ تو آج ہمارے لیے اس بات کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے کہ بے پردگی گلی کوچوں میں گھومتی ہوئے بے لگام گھوڑی کی طرح جہاں چاہے جائے۔ میرے بھائیوں، عورتوں کی تمام ذمہ داریاں ہماری سپرد ہے کہ ہم ان کو بے حیائی و بے غیرتی کے گھمنڈ میں پھنسنے نہ دیں۔ ریاضت اور نیبت کو معاشرت سے دور رکھیں، ان کو اسلامی معاشرہ اور اسلامی احکامات سکھائیں اور شریعت مطہرات کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر آج ہم نے گناہوں سے برائیوں کو دلدل میں پھنس دیا تو کل قیامت میں ہم خدائی کی طرف سے بچنے کے لیے خدائے وحدہ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں اسلامی احکامات اور اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے معاشرہ کو اسلامی معاشرہ بنا دیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔